السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 32، قسط نمبر 32، صلح حدیبیہ۔ عمرہ حدیبیہ کا سبب: جب جزیرہ نمائی عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد الحرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں میں روانگی کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرمایا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہو، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے دھلے کپڑے پہنے مدینہ پر ابن ام مکتوم یا نسنر رسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی قعدہ 6 ہجری روز دوشنبہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا۔ آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تھا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اسوان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوی قبیلہ کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھے ہیں کہ جنگ کے مار اور غم و علم سے دوچار ہو چکے ہیں اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ البتہ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا، اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ ادھر قریش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طویٰ پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرآن نعیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرآن نعیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں جب یہ دیکھا
کہ مسلمان رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں تو کہنے لگے یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلوات خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ خونریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے نعیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب کترا کر حبش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سنیت المرار پر نکلتا تھا۔ تسنیت المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زیری علاقہ میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرا نعیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کی گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورت حال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگ مکے پہنچا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا ہل، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا کسوا اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کسوا اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہو، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمہ پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا سا لے رہے تھے۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں ایک چشمے پر نزول ایک سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ غزائی اپنے قبیلہ خزاعہ کے چند افراد کی معیت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرخواہ تھا۔ بدیل نے کہا میں کعب بن لبی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فروان پانی کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت تک طے کر لیں اور میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میرے غلبے کی صورت میں جس چیز میں میری اطاعت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ مدت کے اختتام تک وہ تازہ دم تو ہو ہی چکے ہوں گے، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ دل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بے وقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ، تم نے کیا سنا؟ بدیل نے کہا میں نے انہیں اور یہ بات کہتے سنا۔ اس پر قریش نے بکرز بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدعہدی آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے
रफ़का से कही थी। इसने वापस जाकर कुरैश को पूरी बात से बाखबर किया। कुरैश की एलची इसके बाद हैस बिन अलकमा नामी बनु कनाना के एक आदमी ने कहा, मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। जब वो नमदार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, ये फ़लाँ शख्स है, ये ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता है जो हदी के जानवरों का बहुत एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। सहाबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया और ख़ुद भी लब्बैक पुकारते हुए इसका इस्तकबाल किया। इस शख्स ने ये कैफियत देखी तो कहा, सुबहान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज़ मुनासिब नहीं। और वहीं से अपने साथियों के पास वापस चला गया और बोला, मैंने हदी के जानवर देखे हैं जिनके गलों में कलादे हैं और जिनकी कोहान में चिरे हुए हैं, इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि उन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए। इस पर कुरैश और इस शख्स में कुछ ऐसी बातें हुई कि वह तौ में आ गया। इस मौका पर अरूआ बिन मसूद सख्फी ने मुदाखलत की और बोला, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज़ पेश की है, लिहाजा इसे कबूल कर लो और मुझे इनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। चुनाचा वो आपके पास हाज़िर हुआ और गुफ्तगू शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी वही बात कही जो बदील से कही थी। इस पर अरूआ ने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम को सफाया भी कर दिया तो क्या आपने आपसे पहले किसी अरब के मुताल्लिक़ सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे और ऐसे ओबाश लोगों को देख रहा हूँ जो इस लायक है कि आपको छोड़कर भाग जाए। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में आकर कहा, जालात की शर्मगाह को चूस, हम हुजूर को छोड़कर भागेंगे। और रूहा ने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, अबू बकर है। उसने अबू बकर को मुखातिब करके कहा, देखो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ऐसी बात न होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया था और मैंने इसका बदला नहीं दिया है तो मैं यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। इसके बाद अरूआ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा। वो जब गुफ्तगू करता तो आपकी दाढ़ी पकड़ लेता। मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास ही खड़े थे। हाथ में तलवार थी और सर पर खुद अरूआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पर हाथ बढ़ाता तो तलवार का दस्ता इसके हाथ पर मारते और कहते कि अपना हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से परे रख। आखिर अरूआ ने अपना सर उठाया और बोला, ये कौन है? लोगों ने कहा, मुग़ीरा बिन शुअबा है। इस पर इसने कहा, ओ बदअहद, क्या मैं तेरी बदअहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा हूँ? वाक़या ये पेश आया था कि जाहिलियत में हज़रत मुग़ीरा कुछ लोगों के साथ थे, फिर उन्हें कत्ल करके इनका माल ले भागे थे और आकर मुसलमान हो गए थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस्लाम तो कबूल कर लेता हूँ लेकिन माल से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस मामले में अरूआ के दौड़ धूप की वजह से ये थी कि मुग़ीरा इसके भतीजे थे। इसके बाद अरूआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम के ताल्लुक़ की खातिर का मंजर देखने लगा। फिर अपने रफ़का के पास वापस आया और बोला, है कौम, बाखुदा मैं कैसर और किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। बाखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि इसके साथ ही उसकी इतनी ताज़ीम करते हो जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं। खुदा की कसम, वो खनखार भी थूकते थे तो किसी ना किसी आदमी के हाथ पर पड़ता था और वो शख्स उसे अपने चेहरे और जिस्म पर मल लेता था। जब वो कोई हुक्म देते थे तो उसकी बजावरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे और जब वो वज़ू करते थे तो मालूम होता था कि इसके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे। और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते थे और फ़र्त ताज़ीम के सबब उन्हें भरपूर नज़र से देखते थे। और उन्होंने तुम पर एक अच्छी तजवीज़ पेश की है, लिहाजा इसे कबूल कर लो। वही है जिसने इनके हाथ तुमसे रोके। जब कुरैश के पुरजोश और जंगबाज नौजवानों ने देखा कि इनके सरबरावर वो हज़रात सुलह के जोया हैं तो उन्होंने सुलह में एक रखना अंदाजी का प्रोग्राम बनाया और ये तय किया कि रात को यहाँ से निकलकर चुपके से मुसलमानों के कैंप में घुस जाएंगे और ऐसा हंगामा बर्पा कर देंगे कि जंग की आग भड़क उठेगी। फिर उन्होंने इस मंसूबे पर अमल के लिए कोशिश भी की। चुनांचे रात की तारीकी में 70 या 80 नौजवानों ने जबल तनीम से उतरकर मुसलमानों के कैंप में चुपके से घर घुसने की कोशिश की, लेकिन इस्लामी पहरेदारों के
کمانڈر محمد بن مسلمہ نے سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وہی ہے جس نے وطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو ملک میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دے، ان کا کنبہ قبیلہ مکہ ہی میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دے اور یہ بتلا دے کہ اللہ غضب و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زیری کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سربراہان قریش کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمد صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کرے، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہیں پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارکہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ سلمہ بن اکو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے دی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے۔ حضرت بکر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کے بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا جب کہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہذا جھٹ سہل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا تمہارے کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر
طرفین میں صلح کے دفعات طے ہو گئی۔ جو یہ تھی نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ معمول رہیں گے کہ کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ یہ قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی مقصود ہوگی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دے اور یہ املا کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے، یسم کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا، یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ جنگ کرتے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھے اور لفظ رسول اللہ مٹا دے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اس قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ وہ زری مکہ سے نکل کر آئے تھے، انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم تو اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا نصیب کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا؟ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرکین ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمد طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ
اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کر سر مڑوا لیجیے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنی ہدی کا جانور ذبح کر دیا اور حجام کو بلا کر سر مڑا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دی اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مڑنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ ساتھ ساتھ آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ آپ نے وہ اونٹ ذبح کیا جو کسی زمانے میں ابو جہل کے پاس تھا۔ اس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڑانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور کینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن اجرا کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں مڑا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیے دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدہ میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی: اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے۔ البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو اس سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور رحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرے، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی ہے، پھر انہیں واپس نہ کرتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو زوجیت میں 2 عورتیں جو قائم تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو طلاق دے دی۔ پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا، اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر کو دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے
کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کی عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں؟ آخر اہل اسلام اور اعداء اسلام کے درمیان جو خونِ جنگیں پیش آئی تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے۔ کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی، چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔ دفعہ 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے: وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلائیہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنی احمقانہ غرور اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائے اور مساویہ بنیاد پر معاملہ کر لے، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد ہے۔ اب غور کیجئے کہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس سے 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف 1 رعایت حاصل کی جو دفعہ نمبر 4 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا، اللہ اور رسول اور مدینہ اور اسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہر خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا: انہ من ذہب منا الیہم فعبد اللہ، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تو یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش واہ نہیں کر دی تھی جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے؟ اس طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا: وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمُخْرَجًا۔ آئزہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 105۔ ان کو جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے عزم و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ گرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کر لینا ضروری ہے۔ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فراخ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی، قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرائط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہ تھی۔ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔